آج ہم ایک ایسے ملک کی داستان سنیں گے جہاں وقت ایک بار پھر ٹھہر گیا ہے اور ہزاروں لوگ ایک عجیب سفر پر ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی اور ان لاکھوں لوگوں کی جو اس امید یا مجبوری میں واپس لوٹ رہے ہیں کہ شاید ان کا مستقبل ان کی اپنی زمین پر ہی ہے۔ لیکن کیا یہ واپسی آسان ہے؟ کیا ان کی امیدیں حقیقت بن پائیں گی؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری تازہ ترین خبریں آپ تک فوراً پہنچ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، گزشتہ چند مہینوں میں لاکھوں افغان شہری دوسرے ملکوں سے واپس اپنے وطن لوٹ چکے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر، اپنے رشتے اور بہتر زندگی کی تلاش میں اپنا ملک چھوڑ دیا تھا۔ واپس آنے والوں کی آنکھوں میں دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مجبور تھے اور دوسرا یہ کہ اب ان کو اپنی زمین سے ایک نئی امید ہے۔ لیکن دوستوں، مستقبل کی یہ امید راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ افغانستان اس وقت ایک نہایت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی مشکل روزگار کی ہے۔ واپس آنے والوں کی سب سے بڑی امید یہی ہوتی ہے کہ انہیں کوئی کام ملے گا تاکہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے، لیکن ملک کی معیشت پہلے ہی بہت کمزور ہے۔ فیکٹریاں بند ہیں، تجارت رکی ہوئی ہے اور نوکریاں بہت کم ہیں۔ جو لوگ پیشہ ور تھے یا کوئی ہنر رکھتے تھے ان کے لیے بھی کام ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس مشکل کے ساتھ ہی دوسری بڑی مشکل ہے رہائش اور بنیادی سہولتوں کا مسئلہ۔ واپس آنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان علاقوں سے ہے جہاں برسوں سے جنگ اور مسائل رہے ہیں۔ وہاں ان کے پرانے گھر یا تو تباہ ہو چکے ہیں یا اب ان پر کسی اور کا قبضہ ہے۔ ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے۔ اس کے علاوہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں، ایندھن اور روزمرہ کی ضروریات کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے گزارا کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جو بہتر زندگی کی امید میں واپس لوٹے ہیں ان کو یہاں صرف غربت اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ صحت اور تعلیم کی سہولتوں کا ہے۔ افغانستان میں صحت کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ اسپتالوں میں دوائیاں کم ہیں، ڈاکٹرز کم ہیں اور جہاں سہولتیں موجود ہیں وہاں تک پہنچنا عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اسکولوں کی عمارتیں یا تو درست نہیں یا پھر اساتذہ موجود نہیں، اور یہاں تعلیم کا نظام اور اس کے مقاصد کو لے کر بھی کئی طرح کے سوالات اور اختلافات موجود ہیں۔ سیکیورٹی کی صورتحال بھی ابھی تک پوری طرح واضح نہیں ہے۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ اب ملک میں امن ہے، لیکن دوسری طرف مختلف دہشت گرد گروپوں کی موجودگی بھی ایک خطرہ بنی ہوئی ہے۔ واپس آنے والے لوگ اس بات کو لے کر ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں وہ کسی نئے تنازع یا دہشت گردی کا شکار نہ بن پائیں۔ ان کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک محفوظ ماحول دے سکیں، لیکن اس بات کی کوئی پختہ ضمانت ابھی تک نہیں ہے۔ تو دوستو، افغانستان کا مستقبل صرف اس کے اپنے لوگوں پر ہی منحصر نہیں ہے۔ جو لوگ واپس لوٹ رہے ہیں ان کی مشکلات ایک عجیب امتحان ہے۔ انہیں ابھی بہت لمبا اور مشکل سفر طے کرنا ہے۔ ان کی واپسی، ان کی امید اور ان کا حوصلہ، یہ سب مل کر افغانستان کی آنے والی کہانی لکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا انجام ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کی یہ واپس لوٹنے والی عوام اپنی امیدوں کو کب تک زندہ رکھ پائے گی؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سیو آر پاک ٹائمز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔